السلام علیکم ویورز، میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اباؤٹ یو. ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا خواتین سے ریلیٹڈ ہے، گرلز سے ریلیٹڈ ہے، وومن سے ریلیٹڈ ہے. اور آج میں ان کے حقوق کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ ہماری لائف، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو، عورتوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کو ناپال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو حقوق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، وہ ہے جائیداد میں حق. مینس وراثت میں جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ حق دینا چاہیے عورتوں کو، خواتین کو میرے نزدیک. کیونکہ اور بہت سی ایسی جو ہیں وہ جگہیں ہیں، بہت سے ایسے گاؤں ہیں یا بہت سی ایسی آبائی جگہیں ہیں جہاں پر لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا، سب کچھ بیٹوں کو مانا جاتا ہے. سب کو یہی لگتا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ وہی وراثت سنبھال سکتے ہیں یا وہی حقدار ہیں اس چیز کے. کیونکہ ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے انسان لوگوں کا کہ جو ہماری بیٹی ہے وہ اس نے کل کو پرائے گھر چلا جانا ہے، اور جو لڑکا ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گا تو وہ ایک تو ہمارا سہارا بنے گا، اور یہ ہے کہ اس کو اگر ہم جو بھی جائیداد دیں گے وہ اس کے پاس رہ جائے گی، مینس ہمارے پاس رہ جائے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کا دل ہوتا ہے، ہر انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں. آئی تھنک لڑکیاں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، بیٹیاں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں. بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے. بیٹیوں کو اتنا ہی لاڈ پیار دینا چاہیے اور اتنا ہی پریشیس سمجھنا چاہیے، اتنا ہی قیمتی سمجھنا چاہیے جتنا کہ بیٹوں کو. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ میرا ہے شادی میں مرضی کا حق. اچھا ویئرس، شادی میں جو ہے وہ اکثر لڑکیوں سے، اور یہ بات تو بالکل عام ہے کہ لڑکیوں سے شادی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، کوئی رشتہ آیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے، پیرنٹس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے ایک بار لازمی پوچھے. آئی نو، مجھے پتہ ہے بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے برکت اس میں آ جاتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے دعائیں آ جاتی ہیں. لیکن ایک لڑکی نے جب اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ سپینڈ کرنی ہوتی ہے، اوبویسلی ہر انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. تو اس انسان کو، ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک آئیڈیل طریقے سے جیے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ قدر ہو، اس کو چاہت ملے، محبت ملے، اس کو سکون ملے. ہر لڑکی یہی چاہتی ہے. حالانکہ لڑکیوں کو بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک نیو گھر، جو نیو فیملیز، نیو لوگ جن کو کبھی اس نے دیکھا نہیں ہوتا، جن کے ساتھ کبھی اس نے ایڈجسٹ نہیں کیا ہوتا، لیکن ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود اس نے یہ سب سیکریفائسز دینے ہیں. اس کے باوجود اگر اس کا لائف پارٹنر بھی بغیر اسے دکھائے، بغیر اس سے پوچھے اگر آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے آئی تھنک. اور یہ ہمارے اسلام میں بھی جائز ہے. ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بیٹیوں سے ایک بار لازمی پوچھیں کہ جو ہے وہ راضی ہیں یا نہیں ہیں، ان سے ہاں کر لینی چاہیے. انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سے بھی پوچھا تھا ان کے رشتے کے بارے میں. تو یہ اسلام میں بھی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے میرا ہے وہ ہے طلاق کا حق. اب یہاں آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ طلاق کا بھی کوئی حق ہوتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں تھا. میرا جو میننگ ہے وہ میں آپ کو ابھی ڈیفائن کروں گی. اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ویسے معاشرے میں بھی نہیں، اسلام میں بھی طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب حالات ایسے ہوں، جب ہسبینڈ ایسا ہو، لائف پارٹنر ایسا ہو، زندگی اتنی مشکل ہو جائے، لائف پارٹنر اتنا ظالم ہو، تو کچھ سچویشنز میں ہمیں یہ حق دینا چاہیے لڑکیوں کو کہ وہ ڈائیورس لے لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بہت نوٹ کی گئی ہے، ڈائیورس ہو رہا ہے، ہسبینڈ دے رہا ہے، تب بھی عورت کے لیے بدنامی، لڑکی کے لیے بدنامی، لڑکی کو برا سمجھا جاتا ہے. اگر وائف خود لے رہی ہے تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. پھر تو دنیا باتوں سے کھا جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا. نہیں، آپ دنیا نہیں دیکھے گی پوری سٹوری، اس کے پیچھے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا مسائل تھے، اس کے ساتھ رہنا اس کا جائز تھا وہاں پہ یا نہیں تھا. بٹ اس کے خود کے پیرنٹس بھی اس بات کو زور دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بسنا ہے، آپ نے ڈائیورس نہیں لینا. تو یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں جو ہے وہ عورتوں کو بھی جو ہے یہ حقوق ہونے چاہیے کہ وہ ڈائیورس لیں. اور جتنا ایک ڈائیورسی کے لیے
جتنی ایک عورت ڈائیورسی ہو کے بری کہلائی جاتی ہے اتنا ہی مرد بھی برا ہوتا ہے. ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی دونوں پہیوں پر چلتی ہے اوبویسلی, تو ہم ایک کو نہیں قصوروار دے سکتے. اچھا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ میرا ہے شادی کے بعد, اچھا میکے میں بہت, ہاں یہ پوائنٹ ہے کہ اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا شادی کے بعد جو اس کا میکا ہوتا ہے نا ویسے تو بہت سپورٹیو ہوتا ہے, لیکن کافی میں نے دیکھا کہ کافی حد تک فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاؤن کنٹریز میں, ڈاؤن ایریاز میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ لڑکی جو ہے نا اگر شادی کے بعد اپنے میکے آتی ہے یا اس کا اگر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ چینجز آ جاتی ہیں. وہی پیرنٹس, وہی بہن بھائی, وہی اس کا نہ اس کے بارے میں غلط سوچنے لگ جاتے ہیں, وہ اپنائیت نہیں رہتی, وہ چاہت نہیں رہتی. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ایک لڑکی کو, ایک عورت کو کتنے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. ایک لائف جو ہوتی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک مرد کے لیے ٹف ہوتی ہے, ایک عورت کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے, اور یہ صرف اور صرف ہمارے معاشرے کی وجہ سے. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ میرا پوائنٹ ہے لڑکی کو مجبور کرنا گھر بسانے کے لیے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ہے, یہ بہت کامن ہے, یہ میں نے بہت دیکھا ہے, اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. بیٹھ کے حتیٰ کہ پیرنٹس بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ان کو فورس کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو کہ نہیں, حالانکہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ اس کے مینز اپنے جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے داماد کو دیکھتے ہیں, اس میں یہ خامیاں ہیں, اس کے گھر والوں میں یہ مسئلے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہیں بسانا ہے کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے. وہ ایک زندہ جان کو, ایک زندہ لڑکی کو جو ہے وہ اتنا فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی بس ویسٹ کر دے, اپنی پوری زندگی بس گزار دے اس وجہ سے کہ عزت میں مسئلہ ہو رہا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. پیرنٹس ہیں, اگر سگے ماں باپ ایسے کرتے ہیں, اگر لڑکی کو کوئی سپورٹ نہیں ہے تو آپ سوچیں اس پر کیا گزرے گی. یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. خدا اگر پیرنٹس مجھے میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز, اللہ پاک وسیلے بنانے والا ہے, اللہ پاک روزی دینے والا ہے, اور اللہ پاک ہی عزت بنانے والا ہے اور عزت گرانے والا ہے. آپ خود کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی سٹیپ اٹھا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, لازمی اٹھائیں, اپنی بیٹیوں کے لیے. اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بیٹیاں ہی جو ہیں وہ رحم دل ہوتی ہیں, پیرنٹس کے لیے سپورٹیو ہوتی ہیں, بیٹے اتنے نہیں ہوتے. لیکن ہمارا معاشرہ بیٹوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. نیکسٹ ٹاپک میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ شادی ہوئی ہے, اس کے بعد پہلی بیٹی ہوئی ہے. اوبویسلی پہلی اولاد سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں, سسرال کو بھی, ماں باپ کو بھی, سب کو ہوتی ہیں, پیرنٹس کو بھی ہوتی ہیں کہ پہلی اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے ہر چیز, جب پہلی دفعہ ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا پہلی بیٹی ہوئی ہے, سسرال والے کھا جائیں گے باتوں سے, جی بیٹی ہوئی ہے, اس کو بار بار اس چیز کا احساس دلایا جائے گا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن, میں سسرالیوں سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں, یا وہ لوگ جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں, بے اولاد جو ہے وہ مرد کی جو ہے وہ وراثت ہوتی ہے, مینز مرد کے زمرے میں آتی ہے. جو دولت ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب میں آتی ہے. اگر آپ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں آپ کے بیٹے کا قصور ہے. آپ بہو کو نہیں کریں, اتنا ڈی موٹیویٹ نہیں کریں. سسرال کیا معاشرہ اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹیوں کی ماؤں کو کہ جس کی 7 بیٹیاں 6 بیٹی, ہاں وہ تو سب سے, میں کہتی ہوں سب سے کمزور, اور آئی تھنک سب سے شودھی وہی ہوتی ہے کہ اس کی 6-7 بیٹیاں ہیں, اور معاشرہ, بہت افسوس کی بات ہے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ معاشرہ اس کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. آپ اس کے جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا ہے اولاد کے لیے. ہاں اگر کوئی پیسے کے لحاظ سے یا کوئی اس لحاظ سے مصیبتیں ہیں یا پریشانیاں ہیں یا آزمائشیں ہیں تو وہ اس کا آپ قصور کہہ سکتے ہو کہ آپ کی بہو کا ہے. وہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر دوسری شادی کر لیں یا اور بیوی لے ہیں تو وہ نصیب بدل جاتے ہیں. یہ کافی باتیں ہیں, لیکن اولاد کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتی اپنی بہو کو. لیکن ہمارا معاشرہ, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے کہ انہوں جو ہے وہ لڑکی کو ہی بلیم دیا جاتا ہے, جو کہ بہو کی شکل میں ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ بلیم دیا جاتا ہے. اچھا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ کم عمر میں شادی. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. ایک لڑکی جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی, جس سے جو بالکل بھی میچور نہیں ہے, جس کو پتہ نہیں ہے زندگی کا مطلب کیا ہے, جو میرے نزدیک شادی 2 لوگوں میں نہیں ہوتی, شادی 2 فیملیز میں ہوتی ہیں.
تو جب وہ اپنے آپ کو کیری نہیں کر سکتی تو وہ ایک ہسبینڈ کو، ایک پوری فیملی کو کیسے کیری کر سکتی ہے؟ آپ اپنی، سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے ان ماؤں سے جن کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے اس کی گروتھ کریں کہ ہر چیز اس کو ساتھ بٹھا کے بتائیں. اس طرح سے کچھ ہماری پرورش بھی ہوتی ہے کہ بچے کا مائنڈ ہوتا ہے وہ میچور ہو جاتا ہے شروع سے، اور اس کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آگے والی زندگی کتنی ٹف ہے، آگے والی زندگی میں تمہیں کیا کیا فیس کرنا پڑے گا، اس کو پہلے سے پریپیئر کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لاڈ پیار ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے بچوں کے ساتھ، اتنا لاڈ دے دیتے ہیں، اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ وہ جب ایک دم سے، اور پھر ایک دم سے انمیچورنس ہوتی ہے، بالکل کم عمر ہوتی ہے، اس میں اس کی شادی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کروں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو فیس کر رہی ہیں یہ ان کو پتہ ہے کہ لائف کتنی ٹف ہے. تو یہاں تو جسٹ بیٹھ کے میں بات کر رہی ہوں صوفے کے اوپر، بٹ یہ ان کے ساتھ جو گزر رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے، اور میں ان کے جو ہے وہ میں ان کو سلام کرنا چاہوں گی، ان کو جو ہے وہ میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی جو اس طرح کی لائف گزار رہی ہیں، اور اپنے پیرنٹس کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی ابرو کے لیے اپنی پوری لائف گزار دیتی ہیں اس طرح سے صبر سے اور ایسے ظالم لوگوں میں. تو یہ میں ان کو سلام کرنا چاہوں گی اور ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. مجھے بہت جو ہے وہ میں دکھ بھی ہو رہا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہماری جو پاکستانی، ہمارے جو مسلمز وومنز ہیں وہ اسٹرانگ بھی بہت ہیں. اچھا، یہ تو کچھ حقوق تھے ہمیں دینے چاہیے. آپ میری ویڈیو کو یہ پیرنٹس لازمی دیکھیں، سسرال جو ہیں وہ لازمی دیکھیں، پیرنٹس بھی لازمی دیکھیں، سب لوگ جو ہے وہ دیکھیں اور جو ہے وہ ان کو جج کریں. پلیز خدا را سوچیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے. انسانی حقوق اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ جب تک آپ جو ہے وہ بندے معاف نہیں کر دیں گے، میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن انسانی حقوق جو ہے وہ انسان ہی معاف کریں گے. تو خدا را، بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھیں، چاہے وہ بہو کے روپ میں، چاہے وہ بیٹی کے روپ